الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. میرے معزز و محتشم سامعین کرام، آج کی یہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ آپ کے اس گاؤں کی اس جامعہ مسجد میں منعقد ہے، آپ تمام احباب بھی تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے بھی حاضری کا موقع ملا۔ مالک کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس پیاری بزم اور محفل کو سجانے میں میرے جن جن بھائیوں نے، معزز دوستوں نے اہتمام کیا، حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالی سب کی کوششیں اور کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک کلام میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا ذکر کچھ یوں کرتے ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں اپنی طرف سے: نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں۔ جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ جی ہاں، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کا میلاد ہم منا رہے ہیں۔ نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کا میلاد ہم منا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ شب ولادت پہ سب مسلمان، نہ کیوں کریں مال و جان قربان۔ شب ولادت پہ سب مسلمان، نہ کیوں کریں مال و جان قربان۔ بو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے بخاری شریف کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہوئی نا ولادت باسعادت، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشخبری لے کر آپ کے چچا کی باندی لونڈی سویبہ دوڑی دوڑی آئی، اور اس نے آ کر ابو لہب سے کہا: سردار تمہیں مبارک ہو، تو چچا بن گیا، اللہ نے تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا عطا فرمایا۔
ابو لہب بڑا خوش ہوا، خوشی میں آ کر، جیسا کہ ایک عرف اور روایت ہے کہ جب چچا، تایا یا دادے کو دائی آ کر خوشی کی خوشخبری سناتی ہے تو آگے سے تایا، چچا، ماموں، دادا جو اس کے پاس بن سکتا ہے وہ تحفے میں دیتا ہے نا، انعام میں دیتا ہے۔ تو اس وقت کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہوتا تھا کہ غلام کو غلامی سے آزاد کر دیا جائے، غلام کو غلامی سے آزاد کر دیا جائے۔ ابو لہب نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، دو انگلیاں ملا کر کہا، سویبہ جا، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ سویبہ آزاد ہو گئی۔ ابو لہب نبی پاک علیہ السلام کے دشمنوں میں سے سب سے سخت ترین دشمن، بڑا دشمن، قریبی چچا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے عظیم ترین دشمن کہ جس کے کفر پر اللہ نے قرآن کریم کی پوری سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، پوری سورت اللہ نے اس کے کفر پر نازل کی۔ یہ حضور کا دشمن طرح طرح سے تکلیفیں دیتا ہے، اسی دشمنی اور کفر کے عالم میں مر گیا۔ مرنے کے بعد حضور کے دوسرے چچا جناب حضرت عباس نے خواب میں دیکھا اور دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا بنا تیرے ساتھ؟ تو ابو لہب کہنے لگا، جب سے تم لوگوں سے جدا ہوا ہوں مجھے کوئی راحت نہیں ملی، مجھے کوئی سکون نہیں ملا، الا اذا جاء یوم الاثنین، مگر یہ کہ جب آتا ہے پیر کا دن تو میرے عذاب میں بھی کمی کر دی جاتی ہے اور مجھے اس انگلی سے میٹھا شربت بھی دیا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کو لکھنے کے بعد علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، جملہ بڑا قیمتی ہے، سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں، اے حضور کے امتیوں، اے مصطفیٰ کے غلاموں، اے رسول اللہ کے عاشقوں، سنو ذرا، ابو لہب نے اگر خوشی منائی تھی تو نبی سمجھ کر نہیں، رسول سمجھ کر نہیں، اللہ کا پیارا سمجھ کر نہیں، فقط بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی تھی، مرا بھی کفر پر ہے۔ اگر اس کافر کو حضور کے میلاد کی خوشی کفر کے باوجود فائدہ دے سکتی ہے تو مومنو، تم تو غلام ہو مصطفیٰ کے، تم میلاد مناؤ گے تو رب تمہیں کیسے محروم چھوڑے گا؟ اللہ تمہیں بھی اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے، کفر پر مرا ہے، اس نے صرف خوشی منائی تھی کیا سمجھ کر؟ بولیے تو صحیح نا، بھتیجا سمجھ کر۔ وہ حضور پر ایمان نہیں لایا، وہ رسول اللہ کو اپنا نبی نہیں مانتا تھا، حضور کو اپنا رسول نہیں سمجھتا تھا، صرف بھتیجا سمجھ کر خوشی مناتا ہے اور سویبہ کو آزاد کرتا ہے۔ ابو لہب خود کہتا ہے، خواب میں جناب عباس حضور کے چچا جان خواب دیکھنے والے ہیں، جب پوچھتے ہیں تو کہتا ہے جب پیر کا دن آتا ہے جو مصطفیٰ کی ولادت کا دن تھا تو اس انگلی سے میٹھا شربت ملتا ہے جس انگلی کا اشارہ کر کے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا۔ جب کافر کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو غلاموں تمہیں تو ضرور فائدہ پہنچے گا، تمہیں ضرور حضور کے میلاد کا فائدہ پہنچے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد انتہائی خوشی سے، پیار سے، محبت سے منایا جائے، دھوم دھام سے منایا جائے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر منایا جائے۔ میرے اس جملے پر غور کیجئے گا، شریعت کے دائرے میں رہ کر منایا جائے۔ توجہ سے ساتھ ساتھ اصلاح بھی ضروری ہے نا کہ ہم بعض اوقات شریعت مطہرہ کی حدیں کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہمارے منہ میں شریعت کی لگام ہے،
ہمارے منہ میں شریعت کی لگام ہے، ہم شریعت مطہرہ کو تراش نہیں کر سکتے۔ میلاد مصطفیٰ مناتے ہوئے توجہ کیجئے گا، میلاد مصطفیٰ مناتے ہوئے ڈھول اور باجے کا استعمال بالکل جائز نہیں۔ میلاد مصطفیٰ مناتے ہوئے جلوس میں شرکت کرنا تو ثواب ہے، مگر جلوس کی وجہ سے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ جی ہاں، جب آپ گھروں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، ضرور سجائیے، جب اچھی نیت سے سجائیں گے تو انشاءاللہ میرا رب اجر بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن گلیاں گئی سج، گاؤں گیا روشن ہو، سب کچھ ہو گیا، اب 12 ربیع الاول والے دن جب شام کا وقت آئے تو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر ان گلیوں کی زیارتیں کروانے کے لیے نکلنا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بہنیں میلاد منائیں مگر گھر میں رہ کر، ان کا میلاد ہے 4 دیواری کے اندر، ان کا میلاد ہے مصطفیٰ کی ایسی نعت خوانی کرنا کہ صرف عورتوں تک آواز جائے، باہر مردوں تک آواز بھی نہ جائے، باہر مردوں تک آواز بھی نہ جائے۔ جی ہاں، یہ جو ایک اور خرافات شروع ہو گئی ہیں، خواتین کی بھی اب فلیکسیں لگنا شروع ہو گئی، خواتین کی بھی باقاعدہ پکچریں لگتی ہیں کہ فلاں بی بی نعت پڑھنے آ رہی ہے، فلاں بی بی نعت پڑھنے آ رہی ہے، باقاعدہ ان کی فوٹوز لگتے ہیں۔ خدا را ان کاموں سے باز آئیے۔ میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اور یار چھوڑنے والے تو ہمیں پہلے ہی نہیں چھوڑتے، ہم شریعت کی حدود میں رہ کر بھی کام کریں تو وہ ہمیں نہیں چھوڑتے، اور جب شریعت کراس کرو گے تو پھر کیسے کوئی تمہیں چھوڑے گا؟ پھر یقیناً ہماری طرف تیر آئیں گے، اور پھر ان تیروں کا مقابلہ ہم بھی نہیں کر سکتے جو شریعت کی خلاف ورزی کی وجہ سے آئیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ میلاد مصطفیٰ منائیں مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر منائیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر منائیں۔ اور میلاد مصطفیٰ کی ایک اور صورت بھی عرض کرتا چلا جاؤں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ نے ایک انوکھا انداز بھی ہمیں دیا ہے، سنیے گا بڑی توجہ سے سنیے گا یار۔ کون سا؟ آپ فرماتے ہیں صرف محفل کرنے کا نام ہی میلاد نہیں، صرف دیگ پکا کے بانٹنے کا نام ہی میلاد نہیں، صرف گھر پہ لائٹنگ اور جھنڈیاں لگانے کا نام ہی میلاد نہیں، بلکہ یہ بھی مصطفیٰ کا میلاد ہے کہ اپنے اردا گرد دیکھ کون سے گھر ایسے ہیں سفید پوش ہے، یا کوئی بیوہ رہتی ہے، یا یتیم رہتے ہیں، یا سید زادے رہتے ہیں، مگر دنیاوی حالات اچھے نہیں، ان کے گھر مہینے کا راشن بھیج دے، میرے مصطفیٰ روضے میں راضی ہو جائیں گے۔ ان کے گھر راشن بھیج دے، کسی بیوہ کا خرچہ اٹھا لے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر، یہ بھی مصطفیٰ کا میلاد ہے، یہ بھی حضور کا میلاد ہے۔ حضور نے ان یتیموں کے ساتھ شفقت کرنے کا حکم تو خود ارشاد فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی، جنت میں ایک درجہ بلند، اور اللہ ایک گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ یہ بھی میلاد ہے۔ اپنے اردا گرد غور کیجئے، اور بالخصوص میں ابھی بیان کی طرف آگے بڑھتا ہوں، بالخصوص آج کل کے مہنگائی کے دور میں تو یار ہر دوسرا تیسرا بندہ پس چکا ہے، ہر دوسرا تیسرا پریشان ہے۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حاجت مند نہیں ہوتے، سارا دن گلیوں میں مانگتے ہیں، وہ ہے پیشہ ور، وہ پیشہ ور بھکاری ہیں۔ ایسے بھکاریوں کو دینے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ تو ایسوں کو ڈھونڈ جو گھر میں 3 دن سے بھوکا پڑا رہے گا لیکن باہر ہاتھ پھیلانے نہیں نکلے گا، ایسوں کو ڈھونڈ۔ ہیں تیرے اردا گرد ایسے لوگ رہتے ہیں۔ میں یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، اسی کے ضمن میں اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے نوازا ہے اور آپ کے 2 4 5 ملازم ہیں تو یہ بھی مصطفیٰ کا میلاد ہے۔ ربیع الاول آیا ہے، ان کی تنخواہ میں اضافہ کر دو، ان کی تنخواہ میں
اضافہ کر دو 12ویں والے آقا کا صدقہ 12 مہینے ہوتے ہیں سال کے 12 مہینوں کی تنخواہ بڑھا دو وہ بیچارہ دعائیں دے گا میں مسجد میں بیٹھ کے دعوے سے کہتا ہوں یقیناً اگر اس طرح کا کسی کے ساتھ بھلا کیا گیا تو میرا رب بھی راضی ہو جائے گا مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے یہ بھی میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے یوں بھی میلاد منایا جائے میرے معزز و محتشم سامعین کرام میں عرض کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد اب آئیے احادیث کی روشنی میں ہم اس بات کو آگے لے کر چلتے ہیں قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ والضحیٰ پارہ نمبر 30 پارہ نمبر اور سورہ والضحیٰ بڑی مشہور سورت ہے اس کی یہ آخری آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فرمایا اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو اپنے رب کی نعمت کا خوب بولیے خوب چرچا کرنا کسے کہتے ہیں چرچا کرنا کہتے ہیں کسی چیز کو کھل کے بیان کرنا واہ والا کرنا لوگوں کو بتانا او یارو دیکھو اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اور جس نعمت کی ہم بات آج کر رہے ہیں جس نعمت کی بات کرنے کے لیے ہم پورا مہینہ میلاد کی محافل سجائیں گے کیا اس نعمت جیسی کوئی اور نعمت ہے نہیں مصطفیٰ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت عظمیٰ ہیں وہ نعمت کبریٰ ہیں ہر نعمت ملی ہے ہمیں تو مصطفیٰ کے صدقے حضور کے صدقے جی ہاں اب ایک حدیث مبارک بھی یہاں پر ایڈ کرتا چلا جاؤں جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب خطا اجتہادی ہوئی تو آپ اللہ کے حکم سے جنت سے زمین پر آ گئے زمین پر آئے نا تو عرصہ دراز تک اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہے مولا میری خطا سے درگزر فرما مالک مجھے اس خطا اجتہادی سے معاف فرما عرصہ دراز تک آپ دعائیں مانگتے رہے لیکن دعا کی قبولیت کا وقت نہیں آیا ایک دن آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس پیارے نام کا وسیلہ پیش کروں کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو لوح محفوظ پر اس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا تو جناب آدم علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں مولا میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اسألوکا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کرتا ہوں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو مالک کریم نے فرمایا اے آدم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی تک دنیا میں جلوہ گاری نہیں ہوئے ان کو تو میں نے ابھی تک دنیا میں بھیجا ہی نہیں تو انہیں کب سے جانتا ہے تیرا ان سے تعارف کب سے ہے کب سے پہچانتا ہے تو انہیں تو جناب آدم علیہ السلام نے عرض کی مالک کریم جب تو نے میرے بدن میں روح کو ڈالا میری آنکھ کھلی تو میں نے لوح محفوظ پہ لکھا دیکھا میں نے جنت کی ہر شے پہ لکھا دیکھا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں سمجھ گیا کہ یہ یقیناً کوئی تیرا پیارا ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ یہاں لکھا ہوا ہے اب جو جواب آیا میرے رب کی طرف سے وہ سنانا چاہتا ہوں سنیے گا رب العالمین فرماتا ہے صدقت یا آدم کیا فرماتا ہے میرا اللہ صدقت یا آدم آدم تو سچ کہتا ہے ہوا حبیبی و خلیلی وہ میرا حبیب بھی ہے وہ میرا یار بھی ہے پھر فرمایا لولا خلقت محمدا آدم سن اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا ما خلقت الخلق میں مخلوق کی کوئی شے پیدا نہ کرتا ما خلقت الافلاک ولا الارضین وما خلقتک یا آدم آدم سن اگر میں پیارے محمد کو پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا اگر میں نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے
تو صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کی خاطر پیدا کیا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت بولے، امام اہل سنت بولے، مجدد دین و ملت بولے، امام عشق و محبت بولے، آپ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مصطفیٰ جہاں کی، بولیے مصطفیٰ جہاں کی جان ہے، اور جان ہے تو جہان ہے، اگر جان نہ ہو تو جہاں باقی کیسے رہ سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جو اس کائنات کی جان ہیں۔ جب کائنات کی جان ہے حضور، تو حضور کی خاطر ہی اللہ نے سب کچھ تخلیق فرمایا۔ اب فرمایا جناب آدم علیہ السلام سے، فرمایا آدم مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ عرض کی مالک کریم اس پیارے نام کا وسیلہ اور صدقہ میری خطا سے درگزر فرما۔ ارشاد ہوتا ہے اے آدم وسیلہ بہت بڑا ہے، دعا چھوٹی سی ہے۔ وسیلہ بہت بڑا ہے، دعا چھوٹی سی ہے۔ پھر فرمایا اگر آج تو اس پیارے کے وسیلے سے اپنی پوری اولاد کو بھی کہتا تو میں سب کی بخشش فرما دیتا، پوری اولاد کو بھی کہتا تو میں سب کی بخشش فرما دیتا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے کیا جو سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا۔ ایک اور مقام پہ آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان، زمین و زمان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، ہم آئے یہاں، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں، اٹھے بھی وہاں، کلیم و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ خلق پھری، یہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں پھبن، پھبن میں مہن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ جنت کا نقشہ کھینچا ہے شعر میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا جنا میں چمن، چمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن۔ پہلے رب جنت دے گا، جنت میں باغات دے گا، باغات کے اندر سجی سجائی چیزیں دے گا، وہاں زوجہ اور دلہنیں بھی عطا کرے گا۔ کہا ہم جیسے گنہگاروں کو جن کو ملنی سزا چاہیے تھی، ان سزا کے مستحقوں کو اتنی بڑی عطا اگر مل رہی ہے تو آقا آپ کی خاطر مل رہی ہے۔ جب ثابت ہوا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات سب سے بڑی نعمت ہے، ہر نعمت کا ذریعہ ہے، ہر نعمت کا سبب ہے، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر میلاد نہ منایا جائے، خوشی نہ منائی جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر کیا کیا جائے کہ یہ میلاد اور خوشی منانا تو خود میرے آقا سے ثابت ہے، یہ میلاد اور خوشی منانا تو خود میرے آقا سے ثابت ہے۔ جی ہاں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آقا آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت، اسی دن میں پیدا ہوا، وفیہ بعثت، اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا، وفیہ انزل علی وحی، اور اسی دن مجھ پر رب کی طرف سے پہلی وحی آئی تھی۔ فرمایا پیر والا دن اس لیے اہم ہے کہ میری ولادت بھی پیر میں ہے، میں مبعوث ہوا بھی پیر میں، وحی آئی بھی پیر میں، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا رکھتے ہیں؟ روزہ۔ جی ہاں، اب یہاں یہ بھی عرض کروں گا، میلاد منانے کا انداز زمانے کے اعتبار سے بعض اوقات چینج ہو جاتا ہے، ورنہ میلاد تو مصطفیٰ نے خود بھی منایا، حضور کے صحابہ نے بھی منایا۔ چلیں اس بات کو بھی تھوڑا کلیئر کر لیتے ہیں ہم۔ آج محفل ہو رہی ہے اس سال کی پہلی، آئندہ محفلیں ہوتی رہیں گی، لیکن آپ آتے جاتے رہتے ہیں تو میرے چند سوالوں کا جواب دیجئے گا۔ محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ آغاز کس سے ہوتا ہے جی؟ اونچی بولیے گا ذرا۔ تلاوت قرآن سے۔ کیا کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا منع ہے؟ بولیے تو صحیح نا۔ نہیں، بلکہ یہ ضرور پتہ ہوگا آپ کو بھی کہ نبی پاک فرماتے ہیں قرآن کریم کے ہر حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کتنی 10 نیکیاں۔ کس کے بدلے؟ قرآن کریم کے ہر حرف کے بدلے۔ تو تلاوت قرآن ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے نیکیوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اب دوسرا کام کون سا ہوتا ہے جی؟ نعت مصطفیٰ۔ کیا ہوتی ہے؟ نعت مصطفیٰ ہوتی ہے، حضور کی تعریف بیان کی جاتی ہے نظم کی صورت میں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر قرآن سے ہی ہم بہت ساری آیتیں لے آئیں کہ جس میں رب اپنے محبوب کی مدح فرما رہا ہے، رب اپنے محبوب کی مدح فرما رہا ہے، اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے، تو گویا نعت خوانی خود قرآن نے ہمیں سکھائی ہے۔ نعت خوانی خود قرآن نے ہمیں سکھائی ہے۔ چلو صحابہ کرام کی طرف بھی چلتے ہیں تو حضور کی موجودگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نبی پاک کی بارگاہ میں نعتیں پیش کیا کرتے تھے، سرکار بیٹھ کے سنا کرتے تھے۔ تیسرا کام کون سا ہوتا ہے جی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا بیان کی جاتی ہے بصورت نثر۔ بصورت نثر میلاد میں حضور کی ثنائی ہوتی ہے، حضور کی تعریفیں ہی ہوتی ہیں، اور حضور کی تعریفیں پھر وہی بات کہ خود میرے آقا اپنی زبانی اپنی تعریفیں بیان فرماتے ہیں۔ اب ایک ترمذی شریف کی حدیث سناتا ہوں، پھر بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابن عباس روایت کرتے ہیں، ایک دن ہم صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، حتی خرج علینا رسول اللہ، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بھلا کیا سنا کہ صحابہ باہم گفتگو کر رہے ہیں۔ قال بعضهم، کچھ بولے، ان اللہ اصطفیٰ آدم وہو صفی اللہ، کہنے لگے یار آدم علیہ السلام کی شان زیادہ ہے کیونکہ اللہ نے انہیں صفی اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ وقال آخر، کوئی اور صحابی بولے، نہیں یار، ان موسیٰ کلمہ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے کیونکہ رب نے انہیں ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ وقال آخر، کوئی اور بولے، نہیں یار، جناب ابراہیم علیہ السلام کی شان زیادہ ہے کیونکہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہے۔ کوئی اور بولے، نہیں یار، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کا لقب ہے کلمۃ اللہ اور روح اللہ۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں، حتی خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول اللہ تشریف لے آئے۔ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ جب آقا آئے تو فرمایا، سمعت ما یتذاکرون، تم جتنی باتیں کر رہے ہو میں نے ساری سن لی ہیں، تم جتنی باتیں کر رہے ہو میں نے ساری سن لی ہیں۔ پھر فرمایا، تم نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہیں، وہو کذالک، ایسا ہی ہے۔ تم نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ایسا ہی ہے۔ تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ ہے، ایسا ہی ہے۔ تم نے کہا آدم صفی اللہ ہے، ایسا ہی ہے۔ اگلا جملہ میرے آقا کا، فرمایا الا خبردار وانا حبیب اللہ ہے، خبردار۔ پہلے الا، کسی اور کی شان کے سامنے لفظ الا نہیں کہا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، جناب عیسیٰ روح اللہ ہیں، جناب نوح نجی اللہ ہیں، جناب آدم صفی اللہ ہیں۔ آقا فرماتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جب اپنی باری آئی تو پہلے خبردار کیا، پھر فرمایا الا، خبردار سن لو، انا حبیب اللہ ہے، رب نے مجھے اپنا حبیب بنایا۔
اور یہ آپ بات سمجھتے ہیں جو شان حبیب کی ہوتی ہے نا وہ نہ خلیل کو دی، نہ مسیح کو دی، نہ صفی کو دی، نہ نجی کو دی، وہ کسی کو بھی نہیں عطا فرمائی۔ جو خلیل کی شان ہے وہ خلیل کو دی، جو کلیم کی شان ہے وہ کلیم کو دی، لیکن میرے آقا وہ ہیں جنہیں رب نے اپنا حبیب بنایا۔ آگے بھی سنیے یہ حدیث، پھر آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سنو، تم نے ان کی شانیں بیان کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج میری شانیں بھی سنو۔ آقا اپنی شانیں خود بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا انا، میں وہ ہوں جو سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں قیامت والے دن شفاعت کروں گا۔ انا اول شافع یوم القیامہ، میں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا۔ پھر فرمایا میں وہ ہوں جس کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا قیامت والے دن۔ وآدم ومن سواہ فی تحت لوائی، جناب آدم بھی اور ان کے علاوہ جتنے نبی ہیں قیامت والے دن سارے اس دن اسی ایک جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جو جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میں ہی وہ ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے میں ہی وہ ہوں جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، سب سے پہلے میں ہی وہ ہوں جو جنت میں جاؤں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے فقیر لوگ ہوں گے، میری امت کے فقیر لوگ ہوں گے میرے ساتھ۔ تو یہ ہے وہ حدیث پاک جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان اقدس سے اپنی شان بیان فرما رہے ہیں۔ لوگو سنو، مجھے میرے رب نے حبیب بنایا ہے، مجھے میرے رب نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ تو ہم وہی تو کام کرتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی شانوں کو بیان فرمایا ہے۔ آخر میں دعا ہوتی ہے، آخر میں صلاۃ و سلام ہوتا ہے۔ تو میرا سوال ہے اس میں کون سا ایسا کام ہے جو شریعت کے خلاف ہے؟ کیا کھانا کھلانا منع ہے؟ کیا کھانا کھلانا منع ہے؟ دعا مانگنا منع ہے؟ حضور کی صفت و ثنا کرنا منع ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ لیتے ہیں، توجہ میری طرف، انہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کچھ اور جگہوں پر سیرت النبی کانفرنس کے آپ کو اشتہار نظر آئیں گے۔ کس کے؟ بولیے گا، سیرت النبی کانفرنس۔ اب میرا سوال ہے کہ میلاد النبی لکھیں تو بدعت ہے، تو سیرت النبی کس حدیث سے ثابت ہے بھائی؟ سیرت النبی قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے بھائی؟ میلاد النبی بدعت ہے تو سیرت النبی کدھر سے ثابت ہو گیا؟ بہت سارے کام ایسے ہیں جو سبھی کرتے ہیں لیکن ان کاموں کو بدعت نہیں کہا جاتا، حالانکہ وہ حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ چند باتیں آپ سے کر دیتا ہوں، بڑی کام دیں گی آپ کو۔ میں بخاری شریف سے آپ کو مسجد نبوی کا نقشہ کھینچ کے بتا سکتا ہوں کہ وہ کیسی تھی حضور کے زمانے میں، کیسی تھی۔ نبی پاک جب آئے نا ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ، تو نماز پڑھنے کے لیے مسلمانوں کے لیے جگہ نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبیلے کی ایک جگہ کا انتخاب کیا جہاں وہ لوگ اپنی کھجوریں خشک کرتے تھے، کھجوروں کے چھوارے بناتے تھے دھوپ میں ڈالنے کے لیے۔ اس جگہ کو حضور نے انتخاب کیا تو مالکوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اس جگہ کی قیمت لے لو اور ہم اس جگہ کو مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ مالکوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی ضرورت نہیں قیمت کی، آپ ایسے ہی لے لیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں میں قیمت دوں گا۔ حضور نے قیمت عطا فرمائی، اس جگہ کو مسجد قرار دیا گیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو کھڈے تھے گہرے ان کو بند کیا گیا، زمین کو ہموار کیا گیا، جو اس میدان میں کھجور کے درخت تھے ان کو کاٹا گیا اور ان کھجور کے درختوں کو بتایا گیا مسجد نبوی کے ستون۔ کیا بنایا گیا؟ مسجد نبوی کے ستون۔ آگے والی دیوار بھی پتھروں کی، سائیڈوں والی دیواریں بھی پتھروں کی، اور پتھر بھی وہ جسے صحابہ اٹھا کر لاتے ہیں اور خود حضور اٹھا کر لاتے ہیں۔ چھت کس چیز کی ہے؟ وہی کھجور کی ٹہنیاں چھت پہ ڈالی جاتی ہیں، کھجور کے پتوں کی چھت ہے۔ جب آتی ہے بارش تو چھت ٹپکتی ہے، فرش کچا ہے۔ صحابہ کرام اپنے حصے کی
ریت ڈال کے لاتے ہیں جھولیوں میں اور آ کر اپنی جگہ پر بچھا کر وہاں نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، چھپ سے گرتا ہے۔ اب چند سوال مجھے بھی کرنے دیجئے، کیا اس طرح کی مسجد کسی بھی مکتب فکر کی آج ہے؟ بولیے تو صحیح۔ بدعت کی باتیں کرنے والوں سے میرا سوال ہے، حضور کے زمانے کی مسجد جیسی مسجد بنائے نا۔ یہ ماربل کہاں سے آیا؟ یہ مسجد کی سجاوٹ چینی کدھر سے آئی؟ یہ مسجد کی پختہ چھت کہاں سے آئی؟ یہ مسجد میں قالین اور کارپٹ کدھر سے آئے؟ یہ مسجد میں اے سی کدھر سے آئے؟ یہ مسجد میں سپیکر کہاں سے آیا؟ حتیٰ کہ مسجد کا محراب کہاں سے آیا؟ حتیٰ کہ مینار کدھر سے آیا؟ کچھ بھی رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ اگر آج یہ سب کچھ مسجد میں بن سکتا ہے، جائز ہے، پیسہ دینے والے کو ثواب ملتا ہے، مولوی منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے اللہ تیری ماں کو بخشے، تو نے مسجد میں کارپٹ ڈلا دیا، تو نے مسجد میں اے سی لگوا دیا، تو نے مسجد میں چینی لگوا دی، جب اس کی ماں کو جنت مل سکتی ہے تو میلاد منانے والے کی ماں کو بھی جنت مل سکتی ہے۔ اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو حضور کے زمانے میں ثابت ہو۔ احادیث مبارکہ کو اٹھائیے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو حضور کے زمانے میں ثابت ہو، سب کا سب بعد میں بنا۔ اور تو اور بخاری ہی سے سناتا ہوں آپ کو، نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف میں رمضان المبارک کے اندر صرف 3 دن حضور نے جماعت سے تراویح پڑھی ہے۔ پتہ کی بات کر کے جا رہا ہوں، کتنے دن؟ اونچی بولیں۔ چوتھے دن صحابہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نہیں آئے۔ 5ویں دن بھی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نہیں آئے۔ پیغام بھیج دیا، میں اس لیے نہیں آیا، میں سمجھتا تھا کہیں ایسا نہ ہو میرے آنے کی وجہ سے یہ نماز تم پہ فرض ہو جائے، میرے آنے کی وجہ سے یہ نماز تم پہ فرض ہو جائے۔ یہاں بھی ایک جملہ بولنے دیجئے، اس آقا کے میلاد میں آئے ہو جو امتیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اس لیے نہیں آئے کہ کہیں تراویح فرض نہ ہو جائے، ان سے پہلے 5 نہیں پڑھی جاتی ہیں، تراویح کیسے پڑھیں گے؟ آقا کی محبت ہے نا غلاموں کے ساتھ، پیار ہے نا، تو پیار کی وجہ سے حضور نہیں آئے۔ توجہ میری طرف، پیارے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے باقی سال تراویح اپنی اپنی، تراویح اپنی اپنی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں تراویح، اونچی بولیے گا، اپنی اپنی۔ حضرت عمر کا دور آ گیا، حضرت عمر ایک دن رات مسجد میں تشریف لائے، رمضان کا مہینہ، اور آ کر کیا دیکھا کہ صحابہ مسجد میں کھڑے الگ الگ اپنی اپنی تراویح پڑھ رہے ہیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا تو دل میں خیال آیا، کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان ساروں کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں، ان ساروں کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں۔ تو جناب سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا قاری ہے، میری امت کا سب سے بڑا قاری ہے ابی ابن کعب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے صحابی کو امام بنایا جناب فاروق اعظم نے، اور سارے صحابہ سے کہا کہ آج سے تراویح اکیلے نہیں پڑھنی بلکہ ابی ابن کعب کی اقتداء میں پڑھنی ہے۔ ابی ابن کعب کی، بولیے، ابی ابن کعب کی اقتداء میں پڑھنی ہے۔ اب یہ جماعت تراویح کب شروع ہو رہی ہے؟ حضور کے پردہ فرمانے کے کئی سال بعد، بولیے نا، کئی سال۔ حضور کے زمانے میں جماعت سے تراویح تھی؟ اونچی۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جماعت سے تراویح تھی؟ حضرت عمر نے شروع کی، اور شروع کرنے کے بعد کیا جملہ بولا؟ بولا نعم البدعۃ ھذہ، فرمایا کام تو یہ بدعت ہے، میں نے شروع کیا، لیکن یہ بری بدعت نہیں، یہ بڑی اچھی بدعت ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ یہ بڑی، بولے یہ بڑی اچھی بدعت ہے۔ پتہ چلا ساری بدعتیں بری نہیں ہوتی، کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں۔ جناب فاروق اعظم فرما رہے ہیں یہ اچھی بدعت ہے۔ اب میرا سوال ہے، سوال کیا جاتا ہے
रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के ज़माने में इतनी बार 12 रबीउल अव्वल आई, हुजूर ने तो मिलाद नहीं मनाया। जनाब सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में इतनी बार आई, उन्होंने तो नहीं मनाया। फ़ारूक आज़म के ज़माने में इतनी बार आई, उन्होंने तो नहीं मनाया। तो मेरा भी सवाल है, रसूलुल्लाह के ज़माने में तो ये बुखारी नहीं थी, तुम बुखारी का जलसा किधर से करते हो? हुजूर के ज़माने में तो हदीस की किताबें लिखी ही नहीं गई थी। 250 साल बाद की तसानीफ़ हैं ये किताबें, 250 साल बाद की तसानीफ़ है। उस ज़माने में तो थी नहीं। जब उस ज़माने में थी नहीं तो फिर आज बुखारी का जलसा करना किधर से जायज़ हो गया? तो जब बुखारी शरीफ का जलसा जायज़ है तो मिलाद मुस्तफ़ा का जलसा भी जायज़ है। मिलाद मुस्तफ़ा का जलसा भी जायज़ है, इसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं। अब आइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का एक अमल भी सुनाता चला जाऊं कि मुस्तफ़ा के सहाबा भी मस्जिद में इकट्ठे होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, अल्लाह की हम्द बजा लाते थे। मौला तेरा करम है जो तूने हमें मुस्तफ़ा जैसी हस्ती अता फरमाई। हदीस मुबारक नोट कर लीजिए, मुस्लिम में भी है और मुस्लिम में इस हदीस का नंबर 2009 है। मुस्लिम के अलावा मुस्नद इमाम अहमद वगैरह में भी ये हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा एक दिन मस्जिद में जमा थे और जमा होकर कुछ जिक्र कर रहे थे। नबी पाक ने आकर पूछा, क्यों इकट्ठे हो? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं कि रब ने हमें दीन इस्लाम दिया और आप जैसी प्यारी सूरत अता करके रब ने हम पर एहसान फरमाया। अल्फाज क्या हैं? अल्फाज ये हैं, जलसना नहमुदुल्लाह व नज़कुरुहु अला मा हदाना लिल इस्लामी व मन्ना अलैना बिका। या रसूल अल्लाह, हम अल्लाह की हम्द कर रहे हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हमें इस्लाम की हिदायत भी दी और उसने आपको अता करके हम पर एहसान भी फरमाया। नबी पाक फरमाते हैं, अतस्तहलिफकुम अलैहि मा अजलसकुम इल्ला ज़ाका, क्या तुम कसम उठा सकते हो कि तुम्हारा बैठने का मकसद यही है और कोई नहीं? सहाबा अर्ज़ करते हैं, जी या रसूल अल्लाह, हम कसम उठाते हैं, हमारा यही मकसद है। हम कसम उठाते हैं, हमारा, बोलिएगा यार, यही मकसद है। अब प्यारे आका फरमाते हैं, अमा इन्नी लम अस्तहलिफकुम अलैहि तुहमतल लकुम, मेरे सहाबा, मैंने तुमसे कसम उठवाई है, ये ना समझना कि मुझे तुम पर शक है, तुम झूठ बोलोगे, ये नहीं मैं पूछ रहा। या रसूल अल्लाह, फिर क्यों कसम उठवाई है? सुनो मिलाद मनाने वालों, खुश हो जाओगे। आका क्यों कसम उठवाई है? फरमाया, मैं बात को पुख्ता करना चाहता था कि मेरे पास जिब्रील आए और आकर मुझे खुशखबरी देते हैं, आका आप अंदर बैठे हुए हैं, आपके गुलाम मस्जिद में महफिल सजा के बैठे हैं और रब ने देख देख के खुशियां का इजहार फरमा रहा है। इन्नल्लाह तआला युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों के सामने इनका नाम लेके फ़ख्र फरमा रहा है, इनका नाम लेके रब फ़ख्र फरमा रहा है। जी हाँ, तो ये वो लोग हैं जो मस्जिद में बैठ के मेरे आका की आमद का शुक्र अदा करते हैं, जो कहते हैं फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? क्या कहते हैं सारे? फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए? भर के मेरी झोली मेरी सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए? माशाअल्लाह, अहले सुन्नत के एक अजीम शिआर की तरफ तवज्जो दिलाई है मेरे शेख ने इस नारे के अंदर। जी हाँ, और यहाँ ये भी अर्ज करता चला जाऊं, अहले सुन्नत को ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुन्नी बनकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें एक टोला ऐसे लोगों का भी है कि जो मोहब्बत अहले बैत की आड़ में सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान के खिलाफ ज़हन भरने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों से हमेशा होशियार रहिए,
ہمیشہ ہوشیار رہیے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور یہ چور کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، آنکھ کھچو کجل کاٹ لیندے رہے، ایسے چور دیکھیں کبھی؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، چور یہ بلا کے ہیں، سنی تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ سنیوں کی ہی گٹھڑی وہ دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مال ادھر ہی ہے، ایمان ادھر ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ غلام صحابہ بھی ہوا کرتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی مدینے میں، میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی۔ آج یہ بھی پیغام لے کر جائیں مجھ سے، جب کوئی پوچھے نا آپ کون ہیں، بالکل نہیں ڈرنا، بالکل نہیں گھبرانا، ڈٹ کے کہنا سنی ہو۔ اونچی بولے کیا کہنا ہے؟ یہ جو ایک نیا فرقہ چل پڑا نا، جو کہتے ہیں نہیں جی اسی تے بس مسلمان ہیں، اسی کسی فرقے چ نہیں پہندے، یہ بھی ایک فرقہ ہے، یہ بھی ایک فرقہ ہے۔ اور آپ نے کہنا ہے الحمدللہ میں کیا ہوں؟ سنی ہوں۔ سنی کو ڈر نہیں ہے، کیوں بھلا؟ کسی کی بے ادبی کرتا ہی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہر ادب والے کا ادب اللہ نے ہمیں گھٹی میں عطا فرمایا۔ انبیاء کا ادب ہم کریں، اولیاء کا ادب ہم کریں، صحابہ کا ادب ہم کریں، اہل بیت کا ادب ہم کریں، اللہ کے ولیوں کا ادب ہم کریں۔ ہر بڑے کا ادب رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے میرے شیخ طریقت کہتے ہیں صحابہ کا گدا ہوں، اہل بیت کا خادم، صحابہ کا گدا ہوں، اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ، یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے معزز و محتشم سامعین کرام، میں ضرور اور بھی آپ سے کچھ گفتگو کرتا، اور میں مسجد میں بیٹھ کے واللہ یہ کہنے لگا ہوں، مجھے بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ ٹائم ہو بھی گیا، واللہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ٹائم ہو بھی گیا۔ مجھے یہی کہا گیا تھا کہ 1:15 تک گفتگو کرنی ہے، کیونکہ 10:30 تک محفل کو کلوز کرنا ہے۔ میں اور بھی کچھ گفتگو آپ سے کرتا، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ جو عرض کیا ہے یاد رکھیے گا، آخر میں خلاصتاً چند باتیں کہہ دیتا ہوں۔ میلاد مصطفیٰ کا پوچھنے والے اگر پوچھیں تو انہیں کہا کریں حضور کی ولادت کی بات کرنے والے، مصطفیٰ کا میلاد تو خود حضور نے اپنا میلاد منایا ہے۔ بخاری میں موجود ہے، روزہ رکھ کے حضور نے حضور کے چاچے کافر ابو لہب نے میلاد منایا، حضور کی آمد کی خوشی کی، تو اللہ نے اسے بھی محروم نہیں چھوڑا۔ جب وہ محروم نہیں تو رب ہمیں کیسے چھوڑے گا؟ حضور کے صحابہ بھی مسجد میں بیٹھ کے حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم اپنی شانوں کا ذکر خود سے کرتے ہیں، اسی کا نام تو میلاد ہے۔ حضور کی شان و عظمت کی بات کرنا تو میلاد ہے، اور میلاد کس شے کا نام ہے؟ اور مصطفیٰ کی شان و عظمت کی بات ہم نے نہ کبھی چھوڑی نہ چھوڑیں گے، نہ کبھی چھوڑی نہ چھوڑیں گے، کہ مصطفیٰ کا میلاد ہم مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ آپ تو آج کی بات کرتے ہو نا، میرے امام نے کہا کب تک ڈالیں گے؟ بولو، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین میری اور آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے۔